بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز کے دل میں حکم شاہی کی قدر۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نیک مسلمان بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمتگار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آ گئی، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا۔ اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ اس کی اتنی عزت افزائی کیوں ہوتی ہے۔ جی ہاں، جہاں فضل و کمال ہوتا ہے وہاں حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہ یہاں سے دفعہ دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر اس کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر ان کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں اور امراء بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت کی جو نظر ایاز پر ہے وہ اور کسی پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا۔ اس نے اس کی کاشیں بنوائی اور ایک ایک کاش اپنے مصاحبین میں تقسیم کروا دی۔ ایک کاش ایاز کو بھی دی۔ اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے بہت ہی کڑوا لگا۔ ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے، لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز، آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا؟ عرض کیا بادشاہ سلامت، کڑوا تو بہت ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے خیال آیا کہ آپ کے جن ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی ہے تو میں اس کو کیسے واپس کروں؟ لہذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری بجا لائیں، جس پروردگار نے ہمیں ہزاروں خوشیاں عطا فرمائیں۔ اگر کبھی کوئی غم اور تکلیف کی بات بھی پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں اور نہ ہی اس کا در چھوڑیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا نہیں، اس کے باوجود ہمیں شکر کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ ایک دوسرے واقعہ میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے، وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور کہا ایاز، کیا تمہاری کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ پوچھا کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ لا کر یہاں سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ بھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں دے رکھ دیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ایاز، کیا اس میں کچھ اور نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز، اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے
جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے پہنے ہوئے تھا، یہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشی۔ کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا، پھر ایک ہتھوڑی منگوائی اور اپنے درباریوں سے کہا کہ آج میں تمہاری ذہانت کا امتحان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے ایک درباری کو ہیرا دیا اور ساتھ ہی ہتھوڑا بھی پکڑا دیا، پھر اسے کہا کہ اسے توڑ دو۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہماری عقل کا امتحان ہے، چنانچہ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا تو بڑا قیمتی ہے، یہ تو آپ کے خزانے میں ہی سجتا ہے، لہذا اسے نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا بہت اچھا۔ وہ سمجھا کہ میرا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے وہ ہیرا دوسرے درباری کو دیا، اس نے بھی توڑنے سے معذرت کر لی۔ اس کے الفاظ مختلف تھے مگر مفہوم ایک ہی تھا۔ پھر تیسرے کو دیا تو اس نے بھی معذرت پیش کر دی، پھر چوتھے نے بھی عذر کر دیا، حتیٰ کہ بھرے دربار میں جس کو بھی ہیرا دیا سب نے ہیرے کو بڑا قیمتی سمجھا اور اس کو توڑنے سے سب نے معذرت کر لی۔ آخر پر ایاز بیٹھا تھا۔ اب بادشاہ نے ہیرا اسے پکڑا دیا اور ساتھ ہی ہتھوڑا بھی دے دیا اور کہا ایاز اس کو توڑ دو۔ ایاز نے اسے زمین پر رکھا اور ہتھوڑا مار کے اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا بے وقوف اور کم عقل ہے کہ اس نے شاہی خزانے کا اتنا بڑا نقصان کر دیا، آج جو بادشاہ اس کو ضرور نکال دے گا۔ جب بادشاہ نے ہیرا ٹوٹا ہوا دیکھا تو پوچھا ایاز تم نے تو ہیرے کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو صورتیں تھیں، یا تو میں آپ کا حکم مان کر ہیرے کو توڑ دیتا یا پھر ہیرے کو بچا کر آپ کا حکم توڑ دیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسی ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کی قدر و قیمت تھی، کاش کے حکم خدا کی وہ عظمت ہمارے دل میں بھی آ جاتی۔